آج ہم بات کریں گے قرآن کی۔ قرآن پاک کو نازل ہونے میں قریباً 23 سال لگ گئے اور یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک عربک لینگویج میں نازل ہوئی ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، جس وجہ سے اسی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور ہماری اور آپ کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ ہماری جو لینگویج ہے وہ عربک نہیں ہے۔ ہماری فرسٹ لینگویج عربک نہیں ہونے کی وجہ سے ہم قرآن پاک کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں سنایا کرتے تھے تو مشرکین مکہ جب وہ آیت سنتے تھے تو وہ کافی بھڑک اٹھتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے بارے میں کچھ نہیں جان پاتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کون سا کلام ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ بس چند حروف کے سوا ہم کچھ نہیں جان پاتے اس میں، اور ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو صرف پڑھ کے اسی طرح رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے صرف قرآن کو پڑھا، لیکن وہ یہ نہیں جان پائے کہ ان کے رب نے ان سے کیا کلام کہا، ان کے رب نے کیا فرمایا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا اور وہ اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن کو پڑھتے تو ہیں اور خاص کر کچھ ہی ایسے موقعوں پہ پڑھتے ہیں، جیسے جمعے کے دن ہوئی یا پھر کچھ خاص ایسے موقع ہوئے، اور اس وقت پڑھ کر قرآن پاک کو خوبصورت سی غلاف میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ بس قرآن پاک کے ساتھ ہمارا یہی معمول رہ گیا ہے، ہمارا یہی رشتہ رہ گیا ہے۔ اس سے زیادہ ہم نے کوئی رشتہ نبھانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن پاک کیوں اس دنیا میں آیا، اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، اللہ پاک نے کیوں بھیجا اسے۔ اور یہ تب ہمیں پتہ چلے گا جب ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ میرا اصل مقصد آج کی ویڈیو کا یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، یہ جانیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب ہم ترجمے سے پڑھیں گے تبھی جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ترجمے جاننے میں، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ آج کل بہت ہی آسانی سے آپ کو کتابوں کی صورت میں اور آپ کے اسمارٹ فون کے ذریعے ترجمہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک کلک سے پورے قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی عالم کی، کسی بڑے مولوی کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بہت ہی آسان اور خوبصورت زبان میں سمجھائی گئی ہوئی ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مولوی یا کوئی بڑا عالم ہی سمجھائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، یہ بہت ہی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں آپ کو تیرنا تو آتا ہے تو آپ تیر کے نکل تو سکتے ہیں، بھلے ہی اس کی گہرائی میں اترنا نہ آتا ہو، اس میں سے نیاب باتیں نکالنی، نیاب چیزیں نکالنے آپ کو نہ آتی ہوں، لیکن تیر کے نکل جانا تو آتا ہے۔ تو وہی کوشش کرے جو آپ کو آتی ہو، اور کوشش کرے کہ قرآن پاک کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ترجمے سے ہی پڑھیں، کیونکہ جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے نا تو میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں، کیونکہ آپ جب ترجمے سے پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ سے باتیں کر رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کے دل کو دلاسا دے رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کو سکون و اطمینان حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے۔ تو کوشش کیجیے ترجمے سے پڑھنے کی اور قرآن کا اصل حق ادا کرنے کی، کیونکہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کے رب نے کیا کہا ہے، اس کا رب کا کلام کیا ہے۔ لیکن قرآن پاک کو جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن یہ ادھورا ثواب ہے۔ جب آپ اسے ترجمے سے پڑھتے ہیں تب آپ جا کر پورا ثواب کماتے ہیں۔ تو آپ ابھی سے عزم کریں کہ آپ قرآن کو جب بھی پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں اور اسے روز پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور آج کے زمانے میں بہت آسان ہے پڑھنا، آپ کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف موبائل میں کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں، اسے ترجمے کے ساتھ جان سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی۔